آداب اور السلام علیکم پاک ویلرز، میں ہوں فیضان حقی اور آپ کی انکریجمنٹ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا اپنے پہلے ریویو میں کانفیڈنس لیول بالکل زیرو تھا، کیونکہ میں ایک نالجبل آڈینس سے مخاطب تھا جو کہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتی کہ کیا آپ نے ابھی صرف فارمولا بنایا ہے، اس میں 4 سیٹیں کب لگائیں گے۔ تو میرا کانفیڈنس لو تھا، آپ لوگوں کی انکریجمنٹ کی وجہ سے آئی ایم فیلنگ ایز گڈ ایز آئی ایم ٹوڈے۔ اور میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو کراچی کے کار انتھوزیاسٹ کا انتھوزیازم دکھاؤں گا، اینڈ جہاں شوق کی بات کی جائے تو جن خاتون سے آج آپ کو ملوانے والا ہوں وہ شوق کی انتہا انہوں نے ہمیں دکھائی۔ آداب آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ میری آنٹی ہیں، کہنے کو پھپھو کہہ لیں۔ انہوں نے 1948 کا یہ فورڈ F1 ٹرک کیلیفورنیا میں ایک ڈرائی ٹاؤن نامی جگہ میں دیکھا، اور اس کو اپنے ہسبینڈ کو سرپرائز دینے کے لیے، جو کہ خود ایک بہت بڑے کار انتھوزیاسٹ ہیں، انہیں سرپرائز دینے کے لیے یہ ٹرک واپس لائیں پاکستان۔ اس کو انہوں نے فلی ریسٹور کیا، پریپیئر کیا آف روڈ یوز کے لیے، اور پھر انہیں سرپرائز دیا۔ گاڑی بیچنے کی ٹینشن سے ہونا ہے فری؟ ہاں بھائی ہاں، تو یوز کرو پارک ویل سیل اٹ فار می۔ پارک ویل سیل اٹ فار می، the hassle free way to sell your car۔ مجھے بہت شوق تھا ہمیشہ سے کہ ایک ایسا ٹرک ہو جو میں چلاؤں کراچی کے ٹریفک میں، اور اگر کوئی مجھے سائیڈ وائڈ مارے تو میں اس کو سائیڈ دے دوں۔ اور وہ زمانہ ہے جب گاڑیاں کراچی میں منی چلا کرتی تھیں، یلو ڈیولز جنہیں کہتے تھے۔ تو خیر میں نے کیلیفورنیا میں میں گاڑی دیکھی تو میں نے یہ گاڑی لے لی، اور اب یہ کہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ بھئی یہ میں نے گاڑی خرید لی، اب پاکستان کیسے لے کر آئیں۔ تو میں نے اس کو اپنے کزن کے گھر لے آئی تھی، وہاں کھڑی ہوئی تھی، وہ 2 سال کھڑی رہی، 2 سال وہاں کھڑی رہی۔ تو اس اثنا میں مجھے رونی پٹیل ملے، تو رونی پٹیل بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گاڑی منگوا دیں گے، اس کو اب آپ بھیج دیں۔ اس میں کیونکہ انجن نہیں تھا جب میں نے گاڑی خریدی۔ اچھا، پاکستان میں آپ گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتے وداؤٹ این انجن، ورنہ اس کو اسکریپ کر دیں گے۔ تو میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کیا ہے، $25 کا انجن ڈال دیں گے اس میں، انجن کمپلیٹ ہو جائے گا، فارمیلٹی پوری ہو جائے گی۔ تو پھر وہ ایرانی جو ہیں، آئی تھنک خورشید ایرانی، ان کے پاس بھجوا دی ٹیکساس میں، تو انہوں نے انجن ڈالا اور رونی نے اس کو یہاں منگا لیا۔ جب وہ یہاں آ گئی تو پھر میرے میاں حامد عمر وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے، اور یہ بھی کہ گلے پڑ گئی ان کے، مگر ان کو کیونکہ آف روڈنگ کا بہت شوق تھا تو انہوں نے اس ٹرک کو خاص طور پہ آف روڈنگ کے لیے بنایا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اوریجنل، ویسے تو اوریجنل ہے مگر اس میں بڑا انجن ڈالا ہوا ہے اور لفٹ اپ کی ہوئی ہے تاکہ ہم آف روڈنگ سامان ڈال کے اور لے جا سکیں۔ آپ کو ان کے ہسبینڈ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، وہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے اپنی گاڑی بنائی 1969 میں۔ ایچ کے اسٹوڈنٹ تھے، 16 سال کی عمر تھی، انہوں نے اپنی پہلی گاڑی بنائی، اور وہ پاکستان کی پہلی گاڑی تھی۔ ایگزیکٹلی، یہ ریکارڈ پہ اس گاڑی کا نام کچھ نہیں رکھا، مگر لان مور کا انجن لگایا تھا، بنایا تھا، اس کی تصویر بھی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ گاڑی اگر آپ اس کو بہت سے لوگ کراچی میں جانتے ہیں، کیونکہ جب سیلاب آ جاتے ہیں کراچی میں، بارش ہوتی ہے مانسون کی، تو یہ گاڑی، یہ خاندان اپنی گاڑی میں نکل کر لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ ویگوز نکال رہے ہوتے ہیں اور پھنسی ہوئی گاڑیاں کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہیں۔ ان ٹرمز آف آف روڈنگ یہ شندور پاس گئی ہوئی ہے یہ گاڑی، بلوچستان تو ہم بہت دفعہ ہنگول جا چکے ہیں اس میں، اور اس کا بڑا پرولیفک ریکارڈ رہا ہے آف روڈنگ میں۔ آنٹی اف یو پلیز ٹیک اس اراؤنڈ دا کار، ہمیں اس کی کچھ ڈیٹیلز کے بارے میں بتائیے گا۔ آپ نے جس طرح سے ریسٹور کیا ہے اس کو، آئی مسٹ سے اٹس اے ملٹری گریڈ ریسٹوریشن۔ یہ گاڑی ہے جس میں آپ کانفیڈنٹلی کسی بھی چیز کو پکڑ کے ہلا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اٹس لائک سم تھنگ ایٹ دا پورٹ آف سالڈ اولڈ اسکول میٹل، سو سالڈ آنٹی۔ حالانکہ آپ کو ریسٹور کیے ہوئے اس گاڑی کو آئی تھنک اب 20 سال ہونے والے ہیں، جی، مگر آج تک اس کی کنڈیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے، وقت کے ساتھ خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلے آپ کو پتا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ امریکہ میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے، تو اس کو انہوں نے رائٹ ہینڈ ڈرائیو بھی کیا، اگر آپ دیکھیں، اور ایئر کنڈیشن نہیں تھا، ایئر کنڈیشنر لگایا اس میں۔ بینچ سیٹ ہوا کرتی تھی، بینچ سیٹ کے پیچھے ٹینک ہوتا تھا، لوگ اتنے بڑے بگ سائز کے نہیں ہوتے تھے، تو اب انہوں نے یہ کمفرٹیبل سیٹس بنائی ہیں۔ سیٹس بھی اسپیشل ہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی راک کرتی ہیں، جھٹکا نہیں لگتا ان میں۔ جی، اس گاڑی کا پچھلا سیکشن جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ اٹس سیپریٹ فرام دا فرنٹ آف دا باڈی، تو وہ اس میں ایک ایکسٹرا فلیکسیبلٹی ہوتی ہے آف روڈنگ میں۔
ये जो है ये और ये अलग होता है. और ये क्या चीज है आंटी? ये एक्स्ट्रा उन्होंने बना दिए हामिद साहब ने सीढ़ी, अच्छा. एक सॉर्ट ऑफ सीढ़ी का स्टूल, हाँ. कि कभी गाड़ी रुक के कहीं रुके में सड़क के किनारे तो इसको खोल लें और ये एक स्टूल बन जाता है. अच्छा. ये एक स्टूल है तो आप इसको यूं करके अरे वाह. तो ये एक स्टूल परफेक्ट. है ना. आप बैठे हैं, टाइट चिट खोलना है, कुछ करना है. और इस गाड़ी की एक और मजे की का फीचर दिखाऊं इसमें, क्योंकि बहुत सी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं, ये एक वाटर टैंक है जिसमें साफ ड्रिंकिंग वाटर होता है. दोनों पहियों के ऊपर और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि गाड़ी को इतना लिफ्ट किया और ये खला रह गया था, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के वाटर टैंक्स हैं वाह. और ये बहुत काम आते हैं. इधर इसके टैप्स लगे हुए हैं, इस पे आप देखें लगे हुए हैं नीचे टैप्स लगे हुए हैं यहाँ ये पर. टैप्स हैं. और कई ट्रिप्स में मैंने देखा है कि कोई अंकल शेव बना रहे हैं अपनी यहाँ बैठे हुए वही स्टूल लेकर. इट्स अमेजिंग. और ये ओरिजिनल इसका वो है, ये ओए इट्स लाइक अ बोट का डेक. ये डेक जो है वाह. ये सब मैंने खुद रिस्टोर किया था अपने हाथों से, पॉलिश कर. रियली. ये आपका फ्यूल टैंक है. ये फ्यूल टैंक हो गया. हाँ, ये सॉलिड फिटिंग्स की मैं बात कर रहा था. ये कोई बच्चा इसको पकड़ के खड़ा हो, कहाँ उसको गिरने का डर होगा. बहुत मजा आता है बच्चों को. ये सीट्स भी बहुत काम आती हैं. अरे सबसे अच्छी बात है कि हर चीज सॉलिड है, बिल्कुल. बिल्कुल मिलिट्री फील वाली. बिल्ट टू हाई स्टैंडर्ड. तो सिर्फ शो शाह के लिए नहीं है, चलती है, इस्तेमाल होती है, लोगों टोयोटा के का इंजन काम लगा हुआ है आती इसमें, है. सुपर रिलायबल 4 बिल्कुल लीटर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बारे में तो हामिद ही बताएंगे आपको कि इंजन और वो कैसा है, मगर वो ये सारा कि काम उन्होंने किया. एक उसको चाबी दें स्टार्ट हो जाती है गाड़ी. और आइए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ. इट्स वेरी टेस्टफुली डन ऑल्सो. और ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स देखें, कितना सॉलिड ये फुट पैग है सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए. दिस इज द फ्यूल फिलर. यहाँ पे आप मुख्तलिफ बटन्स देखेंगे तो ये पॉट ऑन लिखा हुआ है. यहाँ पे कैंपर का पॉट है. ये इसको मैं वो होता क्या है? होता क्या है, कैंपर का पॉट. पहली बार सुन रहा हूँ. चाय के लिए. Really? ये इसमें गर्म हो जाता है 10-15 मिनट में. उसको ऑन कर दें तो पानी गर्म हो जाता है. हमारा सब चाय का सामान इस सीट के पीछे रखा होता है. हमने चाय खुद भी पी, दूसरों को भी पिला दी. आंटी इसे कहते हैं इंतहाई शौक. बहुत. हाँ, क्योंकि मैं पर्सनली मैं वो एक तो हिंगोल जब जाते हैं तो कोई चाय खाना आता नहीं है, तो दिल चाहता है चाय कॉफी पीने का, तो वो यहाँ होता है. This truck always takes me back, auntie, to 2002, 3, 4. देखें और आपने सारी फिटिंग्स जो लगाई हैं वो मतलब एवरीथिंग फील्स वेरी ओरिजिनल. यू नो यहाँ पे फोर्ड का एम्बलम लगा हुआ है. पुराने जमाने के एसीज की जिस तरह बड़ी बड़ी जी. उनकी कंपोनेंट्री होती थी वो सब है. तो यहाँ पे एक फीचर और है कि आप बैठे हुए हैं तो मॉडर्न फीचर के ये देखें कप होल्डर. कप होल्डर जबरदस्त. ये भी सॉलिड. इसको आप अंदर कर दें. इस तरह लाइट वाइट लगी हुई है, दरवाजों में लाइट आती है. और ये स्टीयरिंग व्हील आंटी, ये मुझे फोर्ड का नहीं लग रहा. हाँ, ये नहीं लग रहा मुझे. है ना? एक्चुअली जब वो वैसे इंजन होते थे तो वो उसमें बड़ा स्टीयरिंग होता था कि उसको घुमाना पड़ता था. विद द ऑटोमेटिक थिंग तो इट्स जस्ट अ फ्लिक ऑफ योर फिंगर, यू नो, रिस्ट. एंड ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग में आपको थोड़ा सा चाहिए होता है फ्लेक्स अपने स्टीयरिंग में. इट कांट बी वेरी टाइट. वो रेसिंग कार्स की तरह कर दें तो फिर वो ऑफ रोडिंग नहीं हो सकती. आंटी इसको चलाएं. बिल्कुल चलाएं. लेट्स गो. Now we're good.
اس کو چلانے میں بہت مزہ آتا ہے. شور. آنٹی آپ نے روڈ ٹرپس تو بہت سارے کیے ہیں, بہت سارے. جی. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں آپ, آئی تھنک آپ اور آپ کی بیٹی کراچی سے گئے تھے خنجراب. لانگ ڈسٹینس تو خنجراب, کوہستان, کوئٹہ کئی دفعہ گئے ہیں, زیارت سے آگے. آپ سب جگہوں کا کراچی سے بتا رہی ہیں. سب جگہیں کراچی سے اوریجنیٹ کر کے گئے. ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ عید کی چھٹیاں 3-4 دن کی, تو اس میں ہم 2 گاڑیاں لے کے چلے گئے. مطلب ہم اتنا سیف فیل کرتے تھے جانے کے لیے. اب نہیں کرتے. اب نہیں کرتے. ہم نے کراچی سے لاہور تو بتیرے ٹرپس کیے ہیں, مگر یہ کہ اب سیفٹی ایشو کی وجہ سے حامد کہتے ہیں کہ 3-4 گاڑیاں ہوں تب جائیں. آنٹی سیفٹی ایشو آپ کے بلوچستان تو آف کورس وی نو از جنرلی اے سیفٹی ایشو, اور کہاں کہاں آپ کو سیفٹی کا ایشو آپ کو کنسرن فیل ہوتی ہے, اسپیشلی ایز اے وومن؟ بھائی دیکھیں, ہمارے یہاں جو سیٹ اپ ہے کلچرل ٹیبوز اینڈ آل دیٹ, اس میں اور میری بیٹی تو ہم چاہیں ہم اکیلے چلے جائیں, مگر ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی اکیلے جانے کی. تو میں تو سیف فیل کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پراپر گاڑی ہو, کہیں راستے میں رک نہیں جائے, تو ہم جا سکتے ہیں. 2-3 گاڑیاں ہوں. 2-3 گاڑیاں ہوں جا سکتے ہیں, اور لوگ کرتے بھی ہیں. میں نے بہت سنا ہے کہ لوگ کرتے ہیں, ایک گاڑی میں بھی چلے جاتے ہیں. Want to ride? Yeah, sure. And now I'm going to drive this car for the first time. انجن بند کر کے سٹارٹ کرنا, پھر تمہیں مزہ آئے گا. Really? آنٹی کہہ رہی ہیں انجن بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کرنا تمہیں مزہ آئے گا. Oh, oh my God, auntie. Know what you were talking about. ہے نا, جسے Wonderful. کہتے ہیں ٹچ کر کے سٹارٹ ہو جائے. میری سیوک سے زیادہ جلدی سٹارٹ ہوئی ہے. واو, دس از بگ. آنٹی میں جب اس گیپ میں سے نکال رہا تھا تو میرے 1 سیکنڈ کے لیے ضرور دل حلق میں آیا تھا, کیونکہ شاید لگ جائے, مگر ہاں مطلب اٹ مائٹ بی ٹو کلوز. تو چوڑی بہت ہے نا, اس کو چلانا بہت آسان ہے. چلانا آسان ہے. اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی چوڑی اور کیا ہے. Pretty easy, auntie. Easy to drive. We get to do a little off-roading. گاڑی اپنی پوری روڈ ایلوکیشن یوز کرتی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ. ویسے اس طرح کی گاڑی میں مجھے ڈیزل انجن ہی اچھا لگتا ہے. somehow petrol would feel too direct. You know? اس میں جو ایک سافٹنس ہوتی ہے نا ڈیزل میں. انکل اپنی صحت کے باوجود آف روڈنگ سنڈے ضرور جاتے ہیں. وہ آف روڈرز کا میٹ اپ ہوتا ہے فیز 8 میں, تو وہاں جاتے ہیں. اور اب ہم ڈی ایچ اے فیز 8 کے ریگستان میں آ گئے ہیں, اور انکل بھی آ گئے اپنے فورڈ F1 ٹرک پہ. آداب. ہاؤ آر یو انکل؟ Hello. I'm good. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. I'm good. Yes. Finally we get to meet the first Pakistani to build a car. بات وہاں شروع That's کرتے another ہیں. car. That car was built from scratch. It wasn't a car. کچھ لوہا لنگر پڑا تھا ادھر, اسے جوڑ کے, اور ایک روپ سٹارٹ انجن نہیں ہوتا پمپس میں, وہ اس میں لگایا, جنریٹر کی طرح. اور ایک گیئر باکس لگایا World War II کی. It had no reverse gear نا. Really? تو آپ نے یہ ایز این انوینٹر بنائی تھی گاڑی؟ آپ انوینٹر تھے؟ انوینٹر سے آپ کہہ لیں گاڈ گیون ایک گفٹ تھا اور شوق تھا. انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ؟ انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا 16 سال میں, وہ ابھی بھی نہیں ہے, بٹ اخبار ردیاں بیچتا تھا دوستوں کے گھر سے جمع کر کے to have some money to make it. Eventually it was built. It was used for 20 years. جب میں اس کو رجسٹر کرانے گیا تو وہ کہتے بل آف لیڈنگ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہیں بنائی ہے بل آف لیڈنگ. بھائی آپ کے فائل کے کاغذ پورے نہیں ہیں تو نہیں ہو سکتی رجسٹر. تو پھر ایک ایس پی کوئی ملا تو کہنے لگا مجھے راؤنڈ دا بلاک رائٹ دو, تو ہی رجسٹرڈ اٹ. سو اٹ واز یوز فار مینی ایئرز. اینی ویز اب اس گاڑی پہ آتے ہیں. اب آپ کی بیگم نے یہ گاڑی آپ کے لیے پسند کی, کیلیفورنیا سے اس کو یہاں لے کر آئیں. آپ سے چھپی ہوئی بات تھی, آپ کو نہیں پتا تھا, آپ کو سرپرائز ملنا تھا. تو آپ کس سٹیج پہ آ کے انوالو ہوئے اس گاڑی میں؟
قصہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو مائی وائف وڈ سے کہ یہ جو امریکن موویز میں فارم پہ ٹرک پک اپ نظر آتی ہے وہ مجھے چاہیے. تو پاکستان میں تو آئی نہیں تھی. میں نے کہا بھائی ڈھونڈ دے, تو نہیں ملی. تو یہ سرپرائز تھا کہ یہ کہیں کیلیفورنیا فارم پہ کھڑی ہوئی. اور جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا بھائی جو شکل صورت دیکھی میں نے کہا اس کا میں کیا کروں, واقعی یہ کیا چیز آ گئی. تو میں اور میرے ساتھ میرے دوست تیمور مرزا, جی ہی از انٹو جیپس اینڈ ایوری تھنگ, تو ہی ہیلپ می آؤٹ تو اس کو بنانا شروع کیا. ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر آئیڈیا یہ تھا کہ اس کو یوز کرنا ہے. دیکھیں کچھ لوگ پرانی گاڑیاں بناتے ہیں سجانے کے لیے, بس وہ گھر کھڑی رہتی ہے کبھی ایسے ہی. تو میرا تھا کہ بھائی کچھ بھی بناؤ تو پریکٹیکل ہونی چاہیے یوز. تو اس وقت میں اچھا ہماری یوز ہے گوئنگ آف روڈ کچوں میں, تو ہیڈ ٹو بی ویری ٹف. آئی باٹ اے لینڈ کروزر این اولڈ ون, کروزنگ ماڈل, لینڈ کروزنگ دا بگ ون, 4000 cc آٹومیٹک. تو انڈر نیڈ اٹس اے لینڈ کروزنگ. لیف اسپرنگ تو- لگے ہوئے وہ لینڈ کروزر کے ہیں. یہ جو لیف اسپرنگ ہے جی بیکاز اس کا انجن جو ہے نا مچ ہیویئر ہے, تو اٹ ہیز ٹو ٹیک دیٹ. تو پھر لینڈ کروزرز کو جا کے ایکسٹرا دیکھا, ٹریول کی ضرورت ہے. وہ بھی ہے. پھر وہ دیکھا کہ بھائی کدھر سے کدھر پیوٹ ہونا چاہیے, ڈو در انجینئرنگ رائٹ. سو آئی پٹ مائی ٹائم ان اٹ. تو اور جو ریئر میں ہے وہ اس کے اوریجنل ہے بیکاز اٹ واز سپوز ٹو کیری ویٹ. دیٹ دی اوریجنل فرام 1948. اٹس اے اسمالر, اٹس بین ورکنگ پرفیکٹلی. اب ہم اس کو 12 سال سے یوز کر رہے ہیں. اور آف روڈ جب جاتے ہیں تو کوئی سی بھی گاڑی ہو, جیپ ہو, ٹیکس اے بیٹنگ. اوکے, the rocks and all that. کبھی نہیں کھڑی ہوئی, کبھی نہیں کھڑی ہوئی, کبھی نہیں کھڑی ہوئی, کبھی نہیں پھنسی. دوسروں کو کھینچ کے نکالتی یہ ہے تو ہم نے خود دیکھا ہے. اور دوسروں کا سامان بھی اس میں بھر کے جاتا ہے نا, دا ایکسٹرا پانی, دا فیول, ٹینٹس, دس دیٹ. تو آئی شو یو دا انجن 5 سیفٹی لاک. کیونکہ Just to جب open the آپ engine. اڑتے ہوئے جاتے ہیں نا اٹ فلائز, تو یو ہیو ٹو بی شیور کہ دا بونٹ از ڈاؤن. اور یہ اس کا جیسے لوگ گھوڑوں کے سیڈل, یہ اس کا اوریجنل وہ ہے جو ہوتا ہے دیر اٹ اور اوپر کرتے ہیں. اسٹریٹ 6 انجن ہے ٹویوٹا کا, دا موسٹ ریلائبل. اور یہ کمپیوٹر والا EFI نہیں ہے. رائٹ, کمپیوٹر والا ECU سے کنٹرول ہوتا ہے. سو مچ الیکٹرانکس کے مور تھنگس ٹو گو رانگ. رائٹ, تو آف روڈ وہیکل یو ڈونٹ وانٹ دوز تھنگ. اٹ از Land ٹربو Cruiser. چارج. یس but have you done some upgrades on it? بھائی وین وی پٹ دس ان, اس کا اپنا انجن چھوٹا سا تھا, اسپیس کا مسئلہ تھا. اس کا اوریجنل انجن کتنے سی سی کا ہوتا تھا؟ اور 2000 بس 1948 میں. اس زمانے میں 6-7 لیٹر کے انجن بن رہے تھے. اس میں چھوٹا سا تھا. ریئلی؟ یس, جیسے ولیز جیپ ہے اسی زمانے کی ہے نا, رائٹ. اس میں 1600 cc کا ہوتا تھا. تو اتنی بھاری وہیکل کے لیے بہت چھوٹا ہوتا ہوگا انجن, نہیں؟ وہ تو ایسی فارم یوز, لو گیئرنگ, بس. ادھر میں نے اس کو آف روڈنگ کے لیے بلڈ کیا. یس, So what is this? یہ ایئر کلینر ہے اور یہ تھوڑا لمبا ادھر ہے کہ ذرا سی فریشر ایئر اس میں جائے, ناٹ دا ہاٹ ایئر. یہ ماڈیفکیشن آپ کی اپنی کی ہوئی ہے؟ ہاں, کیونکہ یہ ٹویوٹا کے اس انجن میں تو نہیں ہوتا تھا, نہیں. لینڈ کروزر کے. ان کا تو کاغذ کا فلٹر ہوتا ہے, یہ آئل باتھ فلٹر ہے. تو یہ انجن کا ہے, سو اٹس آٹومیٹک. تو انکل یہ بتائیں, آپ کراچی میں رہتے ہیں, کراچی سے قریب اچھے آف روڈنگ کے اسپاٹس کہاں ہیں؟ کہاں لے کے جاتے ہیں آپ اس گاڑی کو؟ اگر آپ بیسٹ اسپاٹ پوچھ رہے میرے حساب سے, جس میں ایڈونچر ہے, جہاں گاڑیاں پھنستی ہیں, جہاں اسکل چاہیے چلانے کو اور سو فورتھ, وہ ہے ہنگول ویلی نیشنل پارک. آئی تھنک سو ٹو. لوگ جاتے ہیں, مڈ والکینو راستے میں آتا ہے, کیمپنگ از ویری گڈ دیر, دریا ساتھ ہے, مگر مچھ ہے, یو ہیو ٹو بی کیئرفل. بٹ چلیں ویورز, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ اس گاڑی میں کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ تھی کہانی اس 1948 کے F1 ٹرک کی.
آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس ٹرک کو ہمارے ساتھ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. آف روڈنگ ٹرپس پہ ہم آپ کو لے کر جائیں, ہنگول ریور جائیں گے, ہنگول ویلی جائیں گے, یا بھوٹانی فارمز یا کوئی اور لوکیشن, ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. آئی ایم فیضان حقی. واز اے پلیزر برنگنگ یو دس ایپیسوڈ ود دی 1948 Ford F1 truck, and we'll see you next time somewhere else with some other vehicle. See you then. Starting it is only on Park Wheels.